جوان نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا، اس کی وجہ سے میں ہنسنے لگا تھا۔ خواب یہ کہ گویا میں ایک سرسبز شاداب پرکشش باغیچے میں ہوں، میں اس میں گھوم رہا تھا، لطف اٹھا رہا تھا۔ اچانک میں نے وہاں ایک عالیشان محل دیکھا جو چاندی، جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے اور اس پر سلیقے سے پردے آویزان۔ اچانک ان پردوں کو کچھ لڑکیوں نے دروازے سے ہٹایا اور وہ لڑکیاں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو سب نے خوش آمدید کہا۔ میں نے خواب میں ایک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگی کہ جلدی نہ کیجیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ وہ آپس میں کہہ رہی تھیں کہ یہ نوجوان مرضیہ کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پر اللہ رحم کرے، ذرا آگے بڑھی۔ میں کچھ آگے بڑھا تو کچھ کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جو سب سے بلندی پر ہے اور خالص سونے کا بنا ہوا ہے، جس پر زبرجد کا بنا ہوا ایک سبز پلنگ بچھا ہوا ہے۔ اس کے پائے سفید اور چمکدار چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفتاب عالماتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں چلی جاتی اور میری عقل سلب ہو جاتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہا مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، خوش آمدید خوش آمدید، اللہ کے محبوب آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ہاں کل ظہر کا وقت ہے، مبارک ہو۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ نے کیا اچھا خواب دیکھا ہے۔ رات بھر ہم اس نوجوان کے اس خواب پر تعجب کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہم سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان کا راستہ لیا۔ اتنے میں کسی پکارنے والے نے پکارا، اے اللہ تعالیٰ کے شاہ سوار اور اس کے دین کے مددگار، سوار ہو کر چلو اور جنت کی طرف بڑھو، تم ہلکے ہو یا بوجھل، جلدی نکلو۔ جو ہی یہ آواز ختم ہوئی تو لشکر کفار نمودار ہوا۔ اللہ اس کو ذلیل کرے، وہ تو ٹڈی دل لشکر تھا جو چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ ہم میں سب سے پہلے اس نوجوان نے لشکر کفار پر ایسا حملہ کیا کہ ان میں اندر تک گھستا چلا گیا۔ اس نے کفار کے جھگمگتے کو تتر بتر کر دیا اور بیچ میں جا کر لشکر کفار کو تہس نہس کر دیا۔ کئی بہادروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا اور کئی کفار کو زمین پر بچھا دیا۔ میں نے جب اس لڑکے سے اس طرح حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس کے پاس گیا، اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا، اے پیارے بیٹے، اب تم واپس ہو جاؤ، نو عمر ہو تم، جنگی چالوں کا زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، اے چچا جان، آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی، یا ایھا الذین آمنوا زلقیتم الذین کفروا زحفا فلو تولوہم الادبار۔ اے چچا جان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر جہنم کا حقدار بنوں؟ ہم اسی گفتگو میں تھے کہ اچانک کفار نے ہم پر یک بار حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس طرح سخت تھا کہ ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران لڑکے اور میرے درمیان بھی کفار حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس حملے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ جب جنگ رکی تو نہ زخمیوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا، نہ شہیدوں کا کوئی حساب تھا۔ میں اپنے گھوڑے سمیت شہداء کی لاشوں میں گھومنے لگا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور سیلاب کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ شہداء کے چہرے خون اور غبار کی وجہ سے پہچانے نہ جاتے تھے۔ میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کو زمین پر پڑا دیکھا جو گھوڑوں کے سینوں کے نیچے کچلا پڑا تھا۔ اس کے چہرے اور جسم پر غبار لگا ہوا تھا اور وہ اپنی آخری سانس میں یہ کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، خدا کے لیے میرے پاس میرے چچا ابو قدامہ کو بھیجو۔ میں نے جب اس کی آواز سنی اور اس کے قریب گیا تو دیکھا وہ اپنے خون کے حوض میں الٹ پلٹ ہو رہا ہے۔ کثرت خون اور کثرت غبار اور گھوڑوں کے کچلے جانے کی وجہ سے اس کو نہیں پہچان سکا۔ میں نے اس سے کہا، ہاں میں ابو قدامہ ہوں۔ اس پر لڑکے نے کہا، چچا جان، رب کعبہ کی قسم، وہ آپ کی تعبیر سچی نکلی۔ میں اس کے چہرے پر جھک گیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے چہرے سے مٹی اور خون اپنی چادر سے صاف کرنے لگا اور کہا، اے پیارے بیٹے، مجھے اپنی شفاعت میں قیامت کے روز نہ بھولنا۔ نوجوان نے کہا، کیا آپ جیسے محسن کو بلایا جا سکتا ہے؟ آپ اپنی چادر سے میرے خون کو کیوں پہنچتے ہیں؟ میرا اپنا کپڑا زیادہ مناسب ہے۔ میں اس میں انہی کپڑوں میں اپنے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ خواب میں جس کو میں نے دیکھا تھا وہ سامنے کھڑی ہے اور میری روح نکلنے کا انتظار کر رہی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے، مشتاقہ دیدار ہوں، جلدی سے میرے پاس آ جائیں۔ اے چچا جان، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم واپس لوٹایا تو آپ میرے یہ خون آلودہ کپڑے میری مسکین اور غمگین والدہ تک پہنچا دیں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی وصیت کو پورا کر دیا ہے اور مشرکین کے مقابلے میں کسی بزدلی سے کام نہیں لیا۔
आप इनको मेरा सलाम पहुंचा दीजिए और इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने इनकी कुर्बानियों को कबूल कर लिया। चचा जान, मेरी एक छोटी सी बहन है जिसकी उम्र 10 साल है। मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ तो वो मुझे रुखसत करती है और जब भी घर पर आता हूँ तो सबसे पहले मुझे मिलती और सलाम करती। इस दफ़ा मैं जब आ रहा था तो इसने मुझे रुखसत करते वक्त कहा कि भाईजान जल्दी वापस आइएगा, देर ना कीजिएगा। मेरी इस बहन से जब आपकी मुलाकात हो तो इससे मेरा सलाम कहिएगा और फिर ये कहना कि आपका भाई जान कहता है कि खुदा हाफिज, क़यामत में मुलाकात हो। ये कहकर इस जवान ने कलमा शहादत पढ़ा और जा फरी रब्बुल आलमीन के हवाले कर दी। हमने इसको इन्हीं कपड़ों में दफनाया और वापस हो गए। अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो जाए। अलकिस्सा जब हम ग़ज़वा से फारिग होकर वापस रका पहुँचे तो मैं इस नौजवान के घर गया। देखा तो इस जवान की तरह इसकी खूबसूरत नन्ही मुन्नी बहन मासूम दरवाजे पर खड़ी और ग़ज़वा से लौटने वाले लोगों से पूछ रही थी, मेरा भाई कहाँ है? आप लोगों ने मेरा भाई तो नहीं देखा? जब मैं इस बच्ची की तरफ बढ़ा तो वो कहने लगी, चचा जान आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा कि मैं जहाज से लौट कर आया हूँ। वो कहने लगी, मेरा भाई लौट कर नहीं आया। ये कहकर वो चीख उठी और कहा, सब लोग आ गए, मेरा प्यारा भाई क्यों नहीं आया? मैंने इस बच्ची के रोने को काबू किया और इस बच्ची से कहा कि अपनी अम्मी जान को जाकर कहो दरवाजे पर अबू कदामा आए हैं, इनसे बात करो। मेरी इस गुफ्तगू को सुनकर ख़वातीन फ़ौरन बाहर आई। इसके चेहरे का रंग फक हो गया। मैंने इसको सलाम किया, इसने सलाम का जवाब दिया और कहा, ए अबू कदामा बताइए क्या आप खुशखबरी की खबर लेके आए हैं या गम की? मैंने कहा पहले खुशखबरी और गम की खबर की वजाहत कर दें। इसने कहा कि अगर मेरा बेटा सही सालम वापस आ गया है तो गम की खबर, अगर अल्लाह ताला ने इसकी शहादत को कबूल कर लिया तो ये खुशी की खबर। मैंने कहा मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तेरा हदिया और कुर्बानी कबूल कर ली है और तेरा बेटा शहीद हो चुका है। कहने लगी, क्या अल्लाह ताला ने इसे कबूल कर लिया? मैंने कहा हाँ कबूल कर लिया। कहने लगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा आखिरत का सरमाया बन गया। फिर मैंने इस नौजवान का पैगाम इसकी बहन तक पहुंचाया, सलामत रहो बहन, खुदा हाफिज, क़यामत में मुलाकात होगी। लड़की ने जब ये पैगाम सुना तो एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने जब इसको हिलाया तो वो मर चुकी थी। मैंने लड़के के खाउन आलूदा कपड़े इसकी वालदा के हवाले किए और जख्मी दिल इस घर से वापस लौटाया। मुझे इस औरत के सब्र पर अब तक तअज्जुब हो रहा है कि किस कदर साबिर औरत है वो। इस वाक़ये से हमें यही हासिल होता है कि हमें भी शहादत की तमन्ना रखनी चाहिए। दुनिया की मोहब्बत से मुस्तग़रिक होने के बजाय आखिरत की मोहब्बत को सामने रखें। अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़ये से सबक और समझ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर हासिल हो सके। जज़ाकल्लाह।